الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم سامعین، پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی تمام چیزوں، تمام مخلوقات کو بنایا. ایک دن اللہ رب العزت اپنے ہی حکم سے، اپنے ارادے سے اس تمام کائنات کو، اس دنیا کو ختم فرما دیں گے. اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام اکثر سوال کیا کرتے تھے، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ٹائم مقرر کر کے نہیں بتلایا کہ 100 سال بعد، 1000 سال بعد، لاکھ سال بعد یا فلاں سن میں قیامت آئے گی. ایسی بات نہیں بتلائی، بلکہ جب بھی سوال کیا گیا تو حضور نے نشانیاں بتلائی قیامت کی. ایک موقع پر تو یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت کی تمہیں کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے، اور کیوں گھڑی میں ٹائم دیکھ کے قیامت کا انتظار کرنے میں لگے ہوں. فرمایا مم ماتا فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. یعنی قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ جنت یا جہنم. جو آدمی مر گیا اس کی قبر یا جنت بن جاتی ہے یا جہنم. فرمایا جو مر گیا قیامت اس کی تو شروع ہے. ہاں زندوں کے لیے جو اس زمانے میں زندہ ہو، حضور نے علامات بتلائی بے شمار، بڑی بھی چھوٹی بھی، تفصیل کا وقت نہیں اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم دیکھو لوگ اپنی ماں باپ کو ذلیل کرنے لگے، اولاد کے ہاتھوں تنگ آ کر ماں باپ رو رہے ہوں، آنسو بہہ رہے ہوں، تو سمجھ لینا کہ اب قیامت دور نہیں، قیامت بالکل قریب ہے. ماں باپ جب آنسو بہہ رہے ہوں اولاد کے ہاتھوں تنگ آ کے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اس کو قیامت کی نشانی کیوں فرمایا؟ میرے گھر میں ایک مائی کام کرتی ہے، بعض اوقات وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہو، شکوے کرتی ہے، لیکن اگلے ہی دن ان کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. میں نے کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا کیا کروں، میری آندرے ہیں یہ بچے، ماں کے اندر سے نکلے ہیں. کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، ماں ہوتی ہے. ماں کہتی ہے یہ میرے ہیں، میرے اندر سے ہیں. ماں کے جسم سے وجود بنا، ماں کے جسم سے زندگی ملی. ماں نے 2 سال دودھ پلایا، اپنی نیند قربان کی، اس کو سلایا، اپنی بھوک برداشت کی، اس کو کھلایا، اپنا لباس نہیں بنایا، اس کا بنایا، ہر چیز قربان کر کے پال پوس کے جوان کیا. ماں باپ کی اتنی بڑی قربانی، اور جس کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی تھی وہی کل کو ماں کے آنسو نکلوائے، ماں کا دل دکھائے. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دیکھو علم ختم ہو رہا ہو، علم اٹھا لیا جائے گا، علم دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، علم اٹھنا شروع ہو جائے گا. جب علم اٹھ رہا ہو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے. علماء اکرام نے لکھا اس کی بڑی نشانی تو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر جو حروف لکھے ہوئے ہیں، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ لکھی ہوئی ہے، قل اعوذ برب الناس لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کاغذوں کے اندر سے ان حروف کو اٹھا لیں گے.
یعنی ایک دن آئے گا لوگ پہلی بات تو صفحے کھولیں گے نہیں، اتنے قرآن سے دور ہو جائیں گے، اگر کسی نے کھول بھی لیا تو اندر سے قرآن نہیں ملے گا، خالی کاغذ ملے گا۔ لیکن علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ تو بالکل قرب قیامت کی بات ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ علم یوں کاغذوں کی صورت میں نہیں اٹھے گا، علم قرآن اوپر نہیں اٹھایا جائے گا، بخاری کی حدیث آسمانوں پر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اٹھا لیں گے جن کے سینے کے اندر قرآن موجود ہو، رسول اللہ کا فرمان موجود ہو۔ آج اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑا کے دیکھو، لگتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ان چند سالوں میں، 1.5-2 سالوں میں خاص طور پر درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بر صغیر کے علماء اللہ پاک نے اٹھا لی۔ ایسے علماء جو علم کے سمندر تھے، صرف یہ نام نہیں تھا کہ علم کے سمندر ہے، واقعی علم کے سمندر میں غوطہ لگا کے ایسی بات نکال کے دیتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ واہ دین میں نئی بات آ گئی، اور لوگ علماء حیران رہ جاتے ہماری زندگی گزر گئی، اس نقطے پہ نظر نہیں پڑی، اللہ اکبر انہوں نے نکال کے دے دی، یہ علم کے سمندر ہے۔ گزشتہ دنوں مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب کراچی کے دنیا سے رخصت ہوئے، سمندر نہیں پہاڑ تھے، ایسا علم اللہ علماء کو بعض اوقات چیلنج کر دیتے اور علماء کو ماننا پڑتا کہ حضرت آپ نے صحیح فرمایا۔ وقت رہا انشاءاللہ حضرت کی بات بھی سناؤں گا آپ کو۔ اسی طرح مفتی نعیم صاحب اور ہمارے ملتان کی بڑی بڑی ہستیاں اٹھ گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری بیٹے مومن شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح سے خیر المدارس سے مولانا منظور صاحب چلے گئے، مولانا استاد محترم صدیق صاحب چلے گئے، مولانا شیر خان صاحب چلے گئے، اسی طرح شیخ الحدیث شبیر الحق کاشمیری صاحب چلے گئے، اور ابھی پرسوں اس ملتان کی سرزمین کو یتیم کر گئے بہت بڑے اللہ والے جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث، بر وقت 3 اداروں کے شیخ الحدیث دنیا سے رخصت ہو۔ یہ ان کی انفرادی شان ہے، آج تک کوئی ایک ہی وقت میں 3 اداروں کا شیخ الحدیث نہیں رہا۔ حضرت مولانا یاسین صابر صاحب جو عمر بن خطاب مدرسے میں شاہ رکن عالم پڑھایا کرتے تھے، اس سال خیر المدارس کے بھی شیخ الحدیث تھے، قاسم العلوم کے بھی شیخ الحدیث تھے، عمر بن خطاب کے بھی شیخ الحدیث تھے۔ اللہ نے 55 سال قرآن اور حدیث کی جن سے خدمت لی ہو، دن رات قرآن کے ماحول میں رہے ہوں، ذرا اندازہ لگاؤ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ بلکہ میں کہتا ہوں 45 سال دنیا میں رہ کر اپنے شاگردوں کو بخاری شریف سناتے رہے، حضور کے ارشادات سناتے رہے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا۔ آج جنت میں بیٹھ کر جنتی لوگوں کو اور فرشتوں کو حضور کا ارشاد سناتے ہوں گے۔ یعنی پتہ چلا کہ اب قیامت قریب ہے۔ کوئی تکلیف، پریشانی، زلزلہ، آفت، آندھی، طوفان، سیلاب یا کسی بیماری کے آنے کا اندیشہ ہو، کوئی کہے کہ ابھی دور ہے تو پھر تو بے فکری بنتی ہے، چلو بندہ بے فکر رہے۔ کوئی کہے کہ اب تو قریب آ گئی، اب تو فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت آ جائے تو ٹھیک ہے، دینداروں سے دور ہو جاؤ، قرآن والوں سے دور ہو جاؤ، قرآن والوں کے گلے دباؤ، ختم کر دو، جیسا کہ عالم کفر چاہتا ہے، ختم کر دو۔ جب دین ختم، قرآن ختم، دین والے علماء ختم، تو پھر قیامت۔
قیامت کی ایک نشانی بالکل قریب کی یہ کہ جب قیامت آئے گی اس سے کچھ قبل کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، دین کا نام لینے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا یہ دین والے قیامت کو دور کر رہے ہیں، قرآن والے، کلمے والے، نماز والے، یہ علماء صلحاء یہ قیامت سے تحفظ کا ذریعہ ہیں اور اللہ کے عذابات سے خود بھی اور لوگوں کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج جتنے لوگ اللہ والے، علماء، صلحاء، دیندار، حفاظ قرآن دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی ہم قدر بھی کریں، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں، اپنی اولادیں ہم ان کے سپرد کریں، یہ ہماری اولاد کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ ایک دن یہ استاد دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اللہ والے دنیا چھوڑ جائیں گے، یہ علماء دنیا چھوڑ جائیں گے، جیسے بڑی رفتار کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن کوئی نہ کوئی جید عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، بہترین قاری قرآن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 2-3 سال کا عرصہ ہو گیا، ہر ہفتے میں ایک بہترین قاری یا ایک بہترین عالم یا ایک بہترین شیخ الحدیث دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ ختم ہو جائیں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ سوچو ذرا اس بات کو، میری ان باتوں پہ غور کرنا۔ حضرت کے انتقال پرسوں سے میرا بڑا دل دکھا ہوا کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر ہم دین سیکھیں گے ڈاکٹروں سے، سکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ دین سیکھیں گے انجینئروں سے، سکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ دین سیکھیں گے پروفیسروں سے، سکھانا شروع ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، میڈیا بھرا پڑا ہے۔ دین سیکھیں گے ہوٹل والے سے، چائے والے سے۔ جب چائے والا، ہوٹل والا، ڈاکٹر، انجینئر دین سکھائے گا، خود سمجھ جاؤ کہ ہمیں دین کیسا ملے گا۔ خود سمجھ جاؤ، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جو موجود ہے قدر کرو، اور جو موجود ہے انہوں نے ایک ایک کر کے جانا ہے، اور جو رفتار نظر آ رہی ہے جلدی جلدی جانا ہے۔ خود ہم عالم بنیں، خود ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ یہ زمانے کی، عالم اسلام کی اشد ضرورت ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے ضرورت ہے دین اور دیندار لوگ۔ اور ویسے بھی علم بڑی دولت۔ قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں علم بڑی دولت۔ علم کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے اندھا، علم کے بغیر ایسے ہے جیسے اندھیرا، علم کے بغیر ایسے ہے جیسے خالی ہاتھ۔ یہ میں نے آپ کو قرآن سے مثالیں دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تستوی الاعمی والبصیر، آنکھوں والا اور اندھا جیسے برابر کوئی نہیں، زمین آسمان جیسے برابر کوئی نہیں، رات اور دن برابر کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار مثالیں دے کے اخیر میں فرمایا لوگوں، علم والا اور بغیر علم والا آپس میں برابر کوئی نہیں۔ عالم گناہگار کیوں نہ ہو، عالم داغدار کیوں نہ ہو، عالم میں لاکھ برائیاں کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو صحابہ کی عظمت سناتا ہوں نا، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، میں کہتا ہوں صحابہ میں اور کوئی عظمت نہ ہو، یہی ایک عظمت کافی ہے۔ صحابہ کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے امام الانبیاء کے نورانی چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ معمولی بات ہے۔ علماء اکرام کی جماعت میں لاکھ برائیاں ہو، لاکھ گناہ ہو، لاکھ وہ داغدار ہو، لاکھ ان کی زندگی میں کمی کوتاہیاں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں، علماء کرام معصوم کوئی نہیں، ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے انگلی نہ اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء
वरसतुल अंबिया। ये जितने दुनिया के अंदर मौजूद उलमा इकराम की जमात है, ये वारिस लोग हैं। आका ये किस बात के वारिस हैं? फरमाया आज से पहले जितने भी नबी गुजर गए उनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, उनको हिल्म अता फरमाया, अल्लाह ने उनको बसीरत अता फरमाई, सूझबूझ अता फरमाई, कमालात अता फरमाए। ये जो उलमा इकराम है ये तमाम के तमाम अंबिया इकराम के इल्म की वरासत के वारिस हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खत्मे नबूवत, सहाबा कराम, सादा कराम, आले बैत, नारे तकबीर, नारे मोहम्मद बिलाल हनीफ, नारे मोहम्मद हनीफ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और वारिस तो वारिस हुआ करता है। किसी का बाप खूबसूरत हो, मिसाल दे रहा हूं, बाप खूबसूरत हो और बेटा बदसूरत हो। बाप दुनिया से चला जाए तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो खूबसूरत नहीं है, लिहाजा इसको वरासत नहीं मिलेगी। समझदार हो, मैंने आपके माहौल की मिसाल दी, हर एक को समझ में आए। बेटा बदसूरत हो, कोजा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुछ हो, बाप का वारिस बेटा बनेगा, हमसाया नहीं बनेगा। इसी तरह से उलमा इकराम में कमी हो, कोताही हो, कोई भी मसला इनके अंदर मौजूद हो, ऊंच नीच हो, कुछ भी है, हुजूर ने फरमाया कि जिसके सीने में कुरान का, दीन का नूर आ गया, इल्म आ गया, बस वो आदमी मेरी नबूवत का वारिस है। और सिर्फ अपना नहीं, फरमाया इन्नल उलमा, बेशक, बेशक का मतलब तहकीक के लिए आता है, शक ना करना, इस बात में जर्रा बराबर शक नहीं। फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, सिर्फ मेरे नहीं तमाम नबियों के वारिस ये उलमा है। जैसे भी हो, कैसे भी हो, कमी हो, कोताही हो, कुछ भी हो। और मजे की बात यह है कि पता नहीं आजकल आंखें कैसी लगनी शुरू हो गई, इनमें बिनाई कैसी आनी शुरू हो गई, कानों में समात कैसी आनी शुरू हो गई। एक मौलवी के अंदर 1,00,000 अच्छाइयां हो नजर नहीं आती, 1,00,000 अच्छाइयां हो नजर नहीं आती। नाखून के बराबर, बाल के बराबर बुराई हो, मीडिया चीखता है, टीवी चीखता है, चीख चीख के मुंह में पानी और झाग आ जाता है, पैसे लिए जाते हैं चीखने के लिए, होटलों पे गुफ्तगू, गली में गुफ्तगू, मोहल्ले में, वो देखा है, वो सुना है, भाई जैसे कोई सवाब वाली बात है पहुंचाना हर आदमी को। इतना चीखते हैं, इतना चीखते हैं कि हर आदमी तक पहुंचा के दम लेते हैं। और बाद औकात पता चलता है कि वो बात झूठी थी, वो उसमें कमी कोताही थी भी नहीं। बहरहाल अगर किसी आलिम के अंदर कोई बुराई देखो, कमी कोताही देखो, और आओ बल्कि इससे आगे बढ़कर बतलाऊं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी मुझे बड़ा पसंद है जो आदमी किसी भी अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करे, राज को छुपा ले, किसी की कोई बात उसके पल्ले पड़ गई, पर्दा डाल दे। ये पर्दा डालना अल्लाह की सिफत है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे, मैं अल्लाह का काम है लोगों के गुनाहों को छुपाना, लोगों की बुराइयों पे पर्दा डालना। मेरे बंदे, तूने अल्लाह वाली सिफत को अपनाया, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं तेरी गुनाहों पे पर्दा डाल दूंगा। उलमा इकराम का कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी इनकी फजीलत और शान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, उलमा इकराम को, आलिम को, आबिद जाहिद आदमी पर, यानी एक आदमी सारी सारी रात इबादत करता है, सारा दिन इबादत करता है, लेकिन एक आदमी आलिम दीन है, आलिम दीन को एक इबादत गुजार पर ऐसे फजीलत है हासिल है जैसे 14वें के चांद को तमाम सितारों पे फजीलत हासिल है।
14ویں کا چاند اکیلا چمکتا ہے، سارے ستاروں کو ماند کر دیتا ہے۔ ستارے کتنے ہیں؟ اربوں خربوں ان گنت ستارے ہیں، ان گنت کو ایک چاند کو 56 فضیلت۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کو بے شمار عبادت گزاروں پر یہی فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ ایک موقع پر بڑی عجیب مثال ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او لوگو، جس طرح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تمام صحابہ کی جماعت پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح سے اللہ ایک عالم کو تمام عابدوں زاہدوں پر عظمت اور فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک عبادت گزار عام آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بڑھاپے میں دل میں آ گیا نیک بن گیا، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا ساری رات عبادت کرنا اور عالم کا ساری رات سوئے پڑے رہنا، اس کا سونا عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ معمولی بات ہے کوئی؟ یہی تو وہ لوگ ہیں علماء اکرام کہ جن کی نیند عبادت گزاروں کی عبادت سے ان کا سو جانا افضل ہے، اور کتنا افضل ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی نیند کتنی افضل ہے۔ ایک میں عام آپ کو مثال بتاؤں، کوئی آدمی اعتراض کرے یار مولوی سوئے تو عبادت، میں سوؤں تو کوئی عبادت نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ نہ نہ نہ، سوتے وقت نیت شمار ہوتی ہے، نیت، اور نیت پر اللہ رب العزت بڑا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کئی ماہ پہلے میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ ایک آدمی جب تک برائی کا ارادہ اور نیت نہیں کرے گا برائی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ نیت پہلے۔ کوئی جب تک نیت نہیں کرے گا، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا نیت کر لو، کوئی ارادے کر لو، لکھوا دو ثواب ملے گا، وہ اسی لیے ہے ارادہ کرو گے تو دین سیکھو گے، جب ارادہ ہی نہیں تو کیا کرو گے؟ ایک اللہ والے نے بڑی زبردست بات سمجھائی اسی بات کو کہ عالم سو رہا ہے عبادت ہے، میں عام آدمی سو رہا ہوں کوئی ثواب نہیں مل رہا، کیوں؟ یہ اس لیے سو رہا ہے کہ صبح اٹھ کے دکان کھولنی ہے، یہ اس لیے سو رہا ہے کہ میں نے مزدوری کرنی ہے، یہ اس لیے سو رہا ہے میں نے مریض چیک کرنے ہیں، یہ اس لیے سو رہا ہے انجینئر کہ میں نے نقشہ بنانا ہے، یہ اس لیے سو رہا ہے کہ میں نے صبح اسمبلی میں جانا ہے، یہ اس لیے سو رہا ہے میں صبح عدالت میں جاؤں گا۔ اور عالم قاری قرآن اس لیے سو رہا ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤں گا۔ اس نیت پر اس عالم دین کو، اس قاری قرآن کو سونے پہ بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر۔ یعنی ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہے، عبادت گزار ساری رات جاگ کر عبادت کرے، اس کی اتنی عظمت اللہ کے نزدیک کوئی نہیں جتنا ایک عالم دین کی رات کو اس لیے سونا، نیند پوری کر رہا ہے، اس لیے آرام کر رہا ہے، اس لیے اپنی تھکاوٹ اتار رہا ہے۔ صبح 4 بجے بیدار ہو جاؤں گا، صبح جب بیدار ہوں گا میری نیند بھی پوری، میری تھکاوٹ بھی پوری، پھر میں درسگاہ میں جا کر اللہ کا قرآن پڑھاؤں گا، رسول اللہ کا فرمان پڑھاؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عالم دین کا، قاری قرآن کا رات کو سو جانا بے شمار عابدوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جس آدمی کی نیند عبادت ہو، ہم کہتے ہیں جی مولوی انج کر دے ہے، مولوی اونج کر دے ہے، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے پاکستان برباد کر دیا۔ اور مولوی کے ہاتھ میں تم نے دیا کب ہے؟ جنہوں نے دیا
ابھی پچھلے ہفتے دیا ہے، اب وہ 20 سال انتظار کریں پھر اعتراض کریں کہ انہوں نے برباد کر دیا، پھر فیصلہ ہوگا کہ 20 سال میں تم برباد کر کے گئے یا انہوں نے برباد کیا۔ کبھی اس ملک پاکستان کو مولوی کے ہاتھ میں 2-5 سال کے لیے دے دو، چلو آزمانے کے لیے، تاکہ آئندہ میں یہاں بیٹھ کے ایسی تقریر نہ کر سکوں۔ کیوں جی میاں جی، میرے جیسے مولویوں کی زبان بند کرنے کے لیے اگلا جو ٹرن آ رہا ہے، کسی مولوی میں نہیں مانگ رہا، مجھے تو اتنا شوق نہیں۔ ابا جی فرماتے تھے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو قبر میں جس دن اتارا تھا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ابا جی کے استاد محترم بھی تھے، جمعیت علماء پاکستان کے سرخیل تھے، فرمایا کرتے تھے جس دن مفتی محمود کو قبر میں اتارا، میں نے سیاست کو بھی قبر میں اتار دیا۔ نہیں ہے ہمیں شوق سیاست کا، حکومت کا، لیکن خام خواہ تو جملے نہ بولو۔ ایک مولوی نے تیری چائے نہیں پی اور بغیر پلائے کہے کہ مولوی چائے پی کے حرام کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے نا۔ پلا پھر تیری فیور نہ کرے پھر کہو کہ حرام کرتے ہیں۔ مولوی کو حکومت دے، صحیح نہ چلائیں تو اعتراض کر۔ یہ کیا بات ہے؟ مولوی دن رات پیدائش سے لے کر موت تک تیری خدمت کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے ہائے ہائے مولوی، ہائے ہائے مولوی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ختم نبوت، اولیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرے تکبیر۔ یہ دین کا علم پڑھنا پڑھانا یہ کوئی معمولی اور آسان بات نہیں۔ کتنے طلبہ درمیان راستے میں چھوڑ جاتے ہیں، شیطان کی طرف سے بڑی رکاوٹ آتی ہے، اور جو مستقل جمے رہیں۔ عالم ایسے چٹکیاں بجانے سے نہیں بنتا، تسبیح پھیرنے سے عالم نہیں بنتا، ساری رات سونے سے عالم نہیں بنتا۔ میں کیا بتلاؤں، فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، بھوکیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آج تو اچھا دور ہے، ہر مدرسے میں اچھی سہولت ہے، گزرے زمانے پہ اگر نظر دوڑاؤ نا، اللہ اکبر، یہ انہی کی قربانی ہے آج میرے اور آپ کے کام آ رہی ہے۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کوٹدو مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے، علم حاصل کرنے یہاں سے چلے، اس زمانے کی بات، ڈھابیل انڈیا میں پہنچے، مدرسے میں داخلہ لیا۔ داخلہ دینے والوں نے کہا کہ داخلہ پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں ملے گی۔ اب ذرا تصور میں لاؤ، ڈھابیل کہاں، کوٹدو کہاں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کراچی سے کوئی لاہور آئے یا لاہور والا کراچی جائے، داخلہ دے دو، وہ کہیں پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں ملتی، اور بندہ غریب ہو، کہاں جائے؟ حضرت بڑے پریشان، دروازے کے مسجد کے باہر بیٹھ گئے، اداس بیٹھے، سر پکڑا ہوا۔ ایک بوڑھی اماں وہاں سے گزری اور بڑی دیر تک فرماتی ہے کہ میں دیکھتی رہی، بالآخر آگے بڑھ کر کہنے لگی، بوڑھی اماں، حضرت فرماتے ہیں یہ بات، بوڑھی اماں مجھے کہنے لگی، شریف گھر کے لگتے ہو، نیک بچے لگتے ہو، ذرا بتلاؤ معاملہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ بچے نے بتلا دیا، اماں بڑی دور سے آیا دین پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، رسول اللہ کا فرمان پڑھنے کے لیے، اپنا علاقہ چھوڑا، پیدل سفر کیا، کئی دنوں کا سفر کر کے میں یہاں پہنچ گیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے، غریب گھر کا ہوں، مسافر پردیسی ہوں، یہاں مجھے قرآن تو ملتا ہے، روٹی نہیں ملتی، رسول اللہ کا فرمان تو ملتا ہے، کھانا نہیں ملتا، میں کیا کروں؟ اماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، حوصلہ دیا، تسلی دی۔ اب مولانا فرماتے ہیں میں اماں کے کپڑے دیکھ رہا ہوں کہ جس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کیا دے گی؟ ایک مالدار آدمی تسلی دے نا، ملے کچھ نہ ملے، حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چودھری صاحب کچھ نہ کچھ دے گا۔
فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی تو نہ ہوئی کہ اماں کے کپڑے پھٹے پرانے، بوڑھی اماں لگتا یہ ہے کہ کسی غریب گھرانے کی ہے، جب خود غریب ہے میرا پیٹ کہاں سے بھرے گی، میری ضرورت کیسی پوری کرے گی۔ لیکن فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اماں کہنے لگی میرے بیٹے غریب عورتوں کسی کے گھر میں جا کر کام کیا کرتی ہوں، وہ 2 روٹیاں مجھے صبح دیتے ہیں، 2 روٹیاں مجھے شام دیتے ہیں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر کے سو جایا کرتی ہوں۔ لیکن میرے بیٹے میں تیرے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے قربانی دوں گی، تجھے میں 1 روٹی لا کر صبح دوں گی، 1 شام دوں گی، میں بھی 1 پہ گزارا کر لوں گی، میرے لیے دعا کر دینا، تیرا قرآن پورا ہو جائے گا، میری آخرت بن جائے گی۔ اماں کہنے لگی یہ قربانی دے سکتی ہوں، میں نے بھی زندہ رہنا، 1 روٹی تجھے دوں گی۔ فرماتے ہیں مجھے حوصلہ ہو گیا، کچھ تو ملے گا، کچھ تو ملے گا۔ دیکھا کرو اپنے دائیں بائیں، یہ آج کے دور میں بھی روٹی مل جاتی ہے، لیکن طلباء کی بڑی ضروریات ہوتی ہیں، علماء کی بڑی ضروریات ہوتی ہیں۔ تنخواہ بتاؤں علماء کی، اٹھ کے بھاگ نہ جانا، پوری بات سن کے جانا، جمعہ پڑھ کے جانا۔ اساتذہ کی تنخواہ 6,000 سے شروع ہوتی ہے، 6,000، 8,000، 12,000، 15,000، 20 جس کی ہو نا 20، یوں بیٹھ کے بتاتا ہے، یوں بڑی تنخواہ ہے میری، میں بڑا مالدار ہوں، مولوی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی نہیں، مولوی صاحب بڑی میری موٹی تنخواہ ہے، پوچھو کتنی؟ 20,000۔ اللہ اکبر، کیوں بھی کوئی کر سکتا ہے گزارا؟ نہیں ہوتا، بس اللہ پاک غیب سے پورا کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد قطب عالم حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت عام آدمی کو روزی دیتے ہیں من حیث یحتسب، عام آدمی کو روزی دیتے ہیں من حیث یحتسب، جہاں سے لوگوں کو گمان ہوتا ہے۔ میں مزدوری کرنے جاؤں گا مجھے روزی ملے گی، میں دکان کھولوں گا مجھے روزی ملے گی، میں کام پہ جاؤں گا مجھے روزی ملے گی، میں نوکری کروں گا مجھے روزی ملے گی، میں کسی کا جا کر کام کاج کروں گا روزی ملے گی، کسی کی ڈرائیوری کروں گا مجھے روزی ملے گی، گاڑی چلاؤں گا روزی ملے گی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عام آدمی کو روزی ملتی ہے من حیث یحتسب، جہاں سے یہ گمان کرتا ہے، لیکن مولویوں کی روزی ہوا کرتی ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے مولوی کو گمان بھی نہیں ہوتا، تصور میں بھی نہیں ہوتی کہ آج میری روٹی کہاں سے پکے گی، لیکن رات کو مولوی آفرا پھر رہا ہوتا ہے، پوچھو کیا ہے، کہنے لگے کوئی کار مینا 7 اپ پلا دو، کیوں؟ آج تک انہاں کھادا پیٹ پھاٹن ہوا ہے۔ فرمایا مولوی کی روزی من حیث لا یحتسب، مولوی نے گمان ہی نہیں کیا، عالم نے گمان ہی نہیں کیا کہ یہ دے گا وہ دے گا وہ دے گا، علاقے کا وڈیرا دے گا، چودھری دے گا، کون دے گا، نہیں، گمان ہی کوئی نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے عالم، اے قاری، اے حافظ، اے امام، اے مولوی، جب تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو تیری روزی مزدوری میں نہیں، تیری روزی دکانداری میں نہیں، تیری روزی کسی فیکٹری والے کے پاس نہیں، بلکہ من حیث لا یحتسب، تو میں اللہ کے کام میں لگا رہو، میں اللہ تیرے کام میں لگا رہوں گا۔ تو اماں نے کہا یہ قربانی دے سکتی ہوں، 1 روٹی تجھے دیا کروں گی۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اماں 1 روٹی دے جاتی، میرا بھی گزارا ہو جاتا، اماں کا بھی گزارا ہو جاتا، میں جھولی پھیلا پھیلا کے اماں کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ بڑی اچھی بات یاد آ گئی، ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے اسی طرح کا۔
کہ تھانوی صاحب کے زمانے میں کوئی طالب علم آیا یوں ہی داخلہ لینے، انہوں نے کہا جی ہمارا نظام جتنے بچوں کو ہم روٹی دے سکتے ہیں وہ پورا ہو گیا، پڑھائی مل جائے گی روٹی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا چلو کریں گے گزارا۔ ایک دن جب بھوک برداشت کی، کہاں گزارا ہوتا، یوں ہی باہر بیٹھا ہوں اداس، ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا، پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا جی یہ بات ہے۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میری اماں فوت ہوئی تھی، میں نے 40 دن روٹی دینی ہے، کھاتا رہو، 40 دن کے بعد اللہ کوئی اور انتظام کرا دیں گے۔ وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 39 دن روٹی کھائی، اب 40واں دن آیا تو اس کو فکر ہوئی طالب علم کو اب کیا بنے گا۔ طالب علم نے نماز کی نیت باندھی، سجدے میں جا کے اللہ سے اونچی اونچی دعا کر رہا ہوں، مولا کسی اور کی اماں مار، کسی کا ابا مار، اور 40 دن اور ملے، اونچی اونچی دعا کر رہا ہے۔ اور طالب علموں نے سنا تو حضرت کو جا کے بتایا کہ مہربانی کرو یہ کسی کا رگڑا نکلوا دے گا۔ حضرت نے فرمایا بلا کے لاؤ اس کو، کہا بھی تو دعا نہ کر، آج سے تیری روٹی چالو۔ تو بھی مولوی کو نہیں دو گے، مولوی نے رگڑا نکال دینا، سجدے میں دعا کر دینی ہے، نہیں کرتے۔ الحمدللہ آج تک میں نے ایک واقعہ نہیں سنا، اس واقعے کے سوا ایک واقعہ نہیں سنا کہ مولوی یہ دعا کر رہا ہو کہ کوئی مر جائے تو مجھے روٹی ملے۔ اللہ کسی کے مرنے سے پہلے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، من حیث لا یحتسب، اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما رہے ہوتے ہیں۔ مولانا توس محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اماں مجھے ایک روٹی دیتی رہی، میں پڑھتا رہا، بالآخر اللہ نے اس ایک روٹی کے بدولت مجھے عالم بنا دیا۔ پڑھ کر میں اپنے علاقے میں آ گیا، غریب آدمی تھا، میں دوبارہ تو اماں کا حال پوچھنے کبھی نہ گیا، مصروف ہو گیا، دین کے کام میں لگ گیا، دین کا کام کرتے کرتے بالآخر ایک بار رب کائنات نے مجھے حج کی توفیق عطا فرما دی، حج مکمل ہو گیا۔ بالآخر میں امام الانبیاء کے روضہ اطہر کے سامنے آ گیا، میں نے اپنی طرف سے بھی اور اماں کی طرف سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے پیش کر دیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اپنی طرف سے بھی سلام پیش کر دیا، اماں کی طرف سے بھی وہاں روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا سلام پیش کر دیا۔ مسئلہ بتانے کی ضرورت تو نہیں، وہاں سلام پڑھنا جائز ہے، باہر نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ درود و سلام کا تحفے پیش کر کے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ میں اماں کے لیے دعائیں کرتا رہا، مولا آج اسی اماں کی بدولت میں عالم دین بن گیا، میں دیندار بن گیا، اور اسی وجہ سے اللہ نے مجھے حج بھی عطا فرما دیا۔ مولا اماں اگر زندہ ہے تو لمبی زندگی عطا فرما، اگر وہ دنیا سے چلی گئی تو اس کے درجے بلند فرما دے۔ فرماتے ہیں دعا مانگی میں نے، لمبی دعا مانگی، کرتے کرتے ٹیک لگی تو مجھے نیند آ گئی، وہی اماں میرے خواب میں آ گئی، اللہ نے فوراً تصدیق بھی کرا دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اماں میرے خواب میں آ گئی، میں نے دیکھا اس زمانے میں بوڑھی تھی، آج جوان ہے، اس زمانے میں چہرے پہ سلوٹیں تھی، آج بڑی حسین و جمیل ہے، آج بڑی خوبصورت ہے۔ اس زمانے میں پھٹے پرانے لباس ہوا کرتے تھے، لیکن آج اماں نے بڑا زرق برق بہترین لباس پہنا ہوا۔ میں نے عرض کر دی اماں تیری مہربانی، تیری روٹیوں نے مجھے عالم دین بنا دیا۔ اماں کہنے لگی تیری مہربانی، تجھے دی ہوئی روٹی نے اللہ مجھے جنتی بنا دیا۔ میرے بیٹے وہ جو میں نے آقا اور بھوک برداشت کی، تجھے روزانہ ایک روٹی دیا کرتی تھی، اس ایک روٹی کی بدولت میرے اللہ نے میری مغفرت بھی فرما دی، مجھے جنت بھی عطا فرما دی، یہ جنت کا حسن و جمال بھی عطا فرما دیا، یہ جنت کا اعلیٰ لباس بھی عطا فرما دیا۔
دیندار، یاد رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر بھی تو ضرورت ہے، میں نے انکار کیا۔ آپ کہیں گے انجینئر ضرورت ہے، میں نے انکار نہیں کیا۔ آپ کہیں گے وکیل، جج، پروفیسر ضرورت ہے، میں نے کبھی انکار کیا۔ ہاں یہ ضرورت ہے۔ ایک دو باتوں سے بات سمجھاتا ہوں، ٹائم تو کافی ہو چلا۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھو، آپ بیمار نہیں ہیں، صحت میں جا کے بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھے رہو گے، ڈاکٹر کہے گا ہاں جی کرو حکم، کیسے آنا ہوا؟ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میں صحیح سلامت ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، میں صرف آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہے گا اللہ کے بندے کہاں آ گیا تم؟ مسیتے جاؤ، مسیتے۔ انجینئر کے پاس جاؤ، کام کوئی نہیں، آپ کو دیکھنے زیارت کرنے آیا ہوں۔ وہ کہے گا میں تو آپ کو جانتا نہیں، پھر بھی زیارت کرنے آیا ہوں۔ وہ کہے گا یہاں نہیں، مسیتے، مدرسے، کسی مولوی، عالم، مفتی، قاری کی جا کے زیارت کرو۔ پتہ چلا ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ میری تجھے ضرورت ہے اتنی نہیں جتنی عالم کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی صرف زیارت کرنے پہ اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ کو صرف سامنے یوں دیکھتے رہو، صرف دیکھنے پر تمہیں عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور عجیب شان ہے، آب زمزم کے پانی کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آب زمزم کے اندر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کا لعاب دہن شامل ہے، آج بھی ہے، سارے میں اللہ نے مکس کر دیا۔ آج جو زمزم کو دیکھتا ہے وہ رسول اللہ کے لعاب دہن کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا قرآن مجید کی صرف زیارت کرنے پہ ثواب ملے گا۔ تیرے گھر میں تیرے اماں ابا موجود ہے، ان کی زیارت کیا کر، زیارت کرنے پہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا علماء صلحاء کی خدمت میں جا کر ان کے صرف چہرے کی زیارت کیا کر، ان کے چہرے کو دیکھنا تجھے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ باقی لوگ بھی ضرورت ہیں، بلکہ اس طرح سے آپ سمجھیں نظام قدرت ہے، نظام قدرت ہے۔ انسان کا جس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا ممکن ہی کوئی نہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ نے وہ چیزیں عام بھی کر دی، سستی بھی کر دی۔ آکسیجن ہماری زندگی ہے، صرف میری نہیں، امیر غریب، بادشاہ فقیر، بوڑھا جوان، سب کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عام بھی کر دی، سستی بھی کر دی۔ مول بھی خریدو تو مہنگی نہیں۔ اسی گیس کے مقابلے میں ہمارے گھروں میں سوئی گیس، ایل پی جی گیس، یعنی آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جلانے والی گیس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ اشد ضرورت، یہ استعمال کی ضرورت، جو اشد ضروری اللہ نے عام بھی کر دی، مفت بھی کر دی، اور جس کی ضرورت ہے لیکن تھوڑی ضرورت ہے، کم ضرورت ہے، اللہ نے وہ مہنگی بھی کر دی، نایاب بھی کر دی۔ کم بھی ہے اور مہنگی بھی ہے۔ سونا، زیورات ضرورت ہے، لیکن اسی مجمع میں اگر میں گنتی کراؤں تو سینکڑوں لوگ ایسے کہیں گے کہ آج تک ہم نے ایک رتی سونا بھی نہیں خریدا، تو اس کا مطلب ہے سونے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔
ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن ہے، رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے جن کے بغیر زندگی ہے ان چیزوں کو مہنگا بھی کر دیا، کم بھی کر دیا، اور جن چیزوں کے بغیر گزارا نہیں اللہ نے انہیں سستا بھی کر دیا، عام بھی کر دیا۔ دنیاوی تعلیم، سکول کالج کی تعلیم اچھی بات ہے، لینی چاہیے، ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے، لیکن یاد رکھنا اس کے بغیر گزارا ہے، اس کے بغیر گزارا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر گلی میں یونیورسٹی ہے ایم اے ایم ایس سی کرنے کے لیے نہیں، جس چیز کے بغیر گزارا ہے۔ ہر شہر میں ایک آدھ یونیورسٹی، بعض جگہ ہے ہی کوئی نہیں تعلیم کی، اس طرح کی اچھی تعلیم کی سہولیات، لیکن دینی تعلیم کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اب آگے چلتا ہوں، مولوی کے بغیر گزارا ممکن نہیں، عالم کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اللہ نے ہر گلی میں مدرسہ، ہر گلی میں مسجد، ہر محلے میں مسجد، دینی تعلیم اور دینداروں کو اللہ نے دنیا میں عام کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ ہماری اشد ضرورت ہے۔ مولوی کی تو ہمیں اس قدر ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آئیں تو مولوی کی ضرورت، زندگی گزاریں مولوی کی ضرورت، بچہ بالغ ہو جائے شادی کریں مولوی کی ضرورت، آپس میں نبھا نہیں ہو پا رہا، اب ان کو الگ کرانا، طلاق کرانا ہے، مولوی کی ضرورت ہے، ہر کام میں مولوی کی ضرورت ہے۔ بالآخر تو اگر دنیا سے جا رہا ہے، یاسین سنانے کے لیے مولوی کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مولوی کی ضرورت ہے، تو مر گیا تو دنیا سے چلا گیا، غسل دینے کے لیے مولوی کی ضرورت، قبر میں اتارنے کے لیے مولوی کی ضرورت ہے، تیرے جانے کے بعد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، تجھے جنت میں پہنچانے کے لیے بھی مولوی کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ چلا جا دنیا میں، اگر تو مسلمان ہے، اگر تو صاحب ایمان ہے، مولوی کے بغیر، دین کے بغیر، علماء کے بغیر، قرآن کے بغیر تیرا گزارا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کے بغیر گزارا کوئی نہیں، ہمیں وہی لوگ اچھے نہیں لگتے جن لوگوں کے بغیر، دین اور دین والوں کے بغیر ہماری نہ دنیا نہ آخرت ہے۔ ہم آسانی والی زندگی نہ دنیا میں گزار سکتے ہیں نہ آخرت میں گزار سکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود جو ہماری اشد ضرورت ہے، وہی اشد ضرورت والے لوگ آج ہمیں نہ اچھے لگتے ہیں نہ ہم ان کے لیے کبھی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے بڑی اچھی نظم بنائی، مجھے آتی تو نہیں، چند جملے اس کے ٹوٹے پھوٹے سے ذہن میں ہے کہ دنیا میں آئے تو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ اور قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو تو نکاح بھی کرائے مولوی، مر جائے تو کفن بھی دے، جنازہ بھی پڑھائے، دفنائے بھی مولوی، قبر تک تیرے کام آئے مولوی، پھر بھی کہتا پھرتا ہے ہائے مولوی، ہائے مولوی، ہائے مولوی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ختم نبوت، علماء کرام زندہ باد، صحابہ کرام زندہ باد، صحابہ کرام زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، نعرے تکبیر، قاری محمد بلال حنیف زندہ باد، قاری محمد حنیف زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ دین ہماری ضرورت ہے، تو دین والے جتنے بھی ہیں، مسجد کا امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا خادم ہے، علاقے کا کوئی عالم ہے، مفتی ہے جس سے ہم نے فتویٰ لینا ہے، جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو ناک صاف کرنا تو مولوی سکھاتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو ہم بھیج نہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، گرمیوں میں زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، بڑا جس کا بہن بھائی پڑھتا ہو چھوٹے کو بھی لے آتا ہے، ابھی اس کو کیوں لے آیا؟ اماں کہہ رہی ہے کہ میں سو لوں تھوڑی دیر، اس کو بھی لے جا۔ اب اس بچے کا ناک کون صاف کراتا ہے؟ وہ بیٹھے ہیں ہمارے قاری وحید صاحب، سکھا رہے ہوتے ہیں، اور جا بھائی ٹوٹیوں میں ناک صاف کر کے آ۔ بچے نے وضو توڑ دیا، بچے کو نہیں پتا،
استاد کو پتہ لگتا ہے، استاد کہتا ہے بھی جس کا وضو نہیں جاؤ وضو کر کے آؤ، یا گرمی ہے گرمی میں کہتا ہے چلو سارے وضو کراؤ، ممکن ہے وضو توڑنے والے نہ اٹھیں شرمندگی کی وجہ سے، تو وضو یہ سکھائیں، غسل یہ سکھائیں، ناک صاف کرنا یہ سکھائیں، سب کام یہ کریں، پھر اچھا نہیں لگتا، پھر اب بڑے افسوس کی بات، بڑے ہی افسوس کی بات۔ علماء صلحاء کی قدر کرو۔ میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اور وہ علم کتابیں گم نہیں ہو جائیں گی، کتابیں چوری نہیں ہو جائیں گی، کتابیں یہی پڑی رہیں گی، اور ان علم کے علوم کے جو سمندر علماء صلح ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ بعض اوقات علماء کی ایسی ایسی قیمتی باتیں ہوتی ہیں جو تفسیروں میں نہیں ملیں گی، یہ اللہ الہام کرتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتے ہیں، یہ ان کا تجربہ ہے، تجربہ بولتا ہے۔ آپ سب کے پاس موبائل ہے، یوٹیوب ہے، جہاں دنیا کی اور چیزیں دیکھتے ہو، کبھی کبھار کھول کے علماء کے کسی کا بیان سن لیا کرو، مستند عالم کا، ہر آدمی کا نہیں، مستند عالم کے بیانات سنا کرو۔ بے شمار باتیں جو ہم نہیں آپ کو بتا سکتے، یہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو موقع ہے وہاں پر سنو، سیکھو، اور اس کی پھر کوئی تصدیق بھی کسی عالم سے کرا لی کہ میں نے ایسے سنا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بڑا اچھا موقع ہے اللہ نے دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، قرآن پڑھاؤ۔ لازمی نہیں وہ قرآن پڑھ کے عالم بن کے وہ مولوی ہی بن جائے، وہ کسی مسجد کا امام بنے۔ اگر آپ مالدار ہیں، صاحب وسعت ہیں، مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ کراچی کے ایک میمن بہت مالدار آدمی نے اپنے ایک بیٹے کو مختص کیا دین کے لیے، اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، مولا اس کو کھلانے دینے کے لیے میرے پاس سب کچھ ہے تیرا دیا ہوا، جائیداد بڑی، ہر چیز، یہ بھوکا نہیں مرے گا، بس مہربانی کر اس کو قاری اور عالم بنا دے۔ اللہ نے قبول کیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا۔ باپ اس کے لیے تمام انتظامات کر چکا ہے، وہ کہتا ہے باپ اس کا میں اگر مر بھی جاؤں تو اس کی نسلیں بھوکی نہیں مریں گی۔ اگر آپ مالدار ہیں تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے عالم بنا کے کاروبار کراؤ، اس کو پتا ہوگا کہ کاروبار میں سود نہیں لینا، حرام نہیں کھانا، ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ ایک مارکیٹ میں اگر 10 عالم کاروبار کر رہے ہوں، ان 10 کو دیکھ کر 500 اور سیدھے ہو جائیں گے۔ کہ جب میرے جیسوں سے کاروبار کراؤ گے، جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، تو پھر کاروبار یوں ہی ہوگا۔ پھر کہوں گا یوٹیوب کھولو، وہیں پتہ چلے گا۔ کلو چیز لے کے جاؤ نا، کلو فروٹ گھر جا کے تولو، آدھا کلو نکلتا۔ بندہ سوچتا ہے آج کل پھل سپرٹ کے بن رہے ہیں، ابھی رستے میں اڑ گئے، کوئی چوہا نکال کے کھا گیا، چیل لے گئی، کدھر گئی، کیا ہوتا ہے؟ آدھا کلو کا بٹا، 1 پاؤں کے بٹے جتنا مقناطیس لگایا ہوتا ہے۔ کوئی اور، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، مختلف انداز ہیں لوٹنے کے، فراڈ کے، دھوکے کے۔ کیوں؟ اس کا قصور نہیں، قصور نہیں، نہ دین پڑھا نہ دین والوں کے پاس بیٹھا۔ یاد رکھنا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک رحم کرے، درجے بلند کرے، مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب کراچی کے کچھ ہی عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں نے ابتدا میں ان کا نام بھی لیا تھا کہ علم کے سمندر میں غوطہ ڈال کے ایسی چیز نکال کے لاتے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی تھی۔ یہاں تک بھی انہوں نے بتایا انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہنو تو صحیح ہے، اور گھڑی کون سے ہاتھ میں پہنو صحیح ہے، بڑی بڑی، بلکہ ایک یہی بات سنو گہرائی کی، فرماتے ہیں کہ علم کی تعلیم، علم ایسی چیز ہے، ایسا نور ہے، اس میں ایسی برکت رحمت ہے کہ اگر انسان علم حاصل نہ کرے تو حیوان بن جاتا ہے، اور اگر حیوان علم حاصل کر لے تو وہ بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ کتا، آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ گھر میں نہیں پالنا چاہیے، جو پالے 2 گناہ 2 سزائیں،
ایک سزا یہ کہ جو شوق کے طور پہ اپنے گھر میں کتا پالے گا، حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جو شوقیہ کتا گھر میں پالے گا روزانہ 1 قیرات نیکیاں اس کے کھاتے سے کٹتی رہیں گی، جرمانے کے طور پہ کہ منع ہے تو کیوں پالا۔ اور دوسرا، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ لیکن قرآن پڑھو سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ لیکن کلب معلمہ، ایسا کتا جس کو تم تعلیم دے دو، تعلیم یافتہ کتا، پڑھا لکھا کتا، سمجھدار کتا، صاف لفظوں میں کہوں شکاری کتا، شکار کے لیے تم نے ضرورت کے لیے اگر پال لیا، تعلیم دے کے، سلجھا کے، سکھا کے، پڑھا کے، تو فرمایا کہ یہ اب پڑھا لکھا کتا ہے، عام کتا نہیں، اس کو رکھنا جائز ہے۔ حرام جانور ہے، کتا کھا تو نہیں سکتے نا، حرام جانور ہے، حرام جانور اگر تجھے شکار کر کے لا دے جس کی تو نے تربیت کی ہے، تو اس حرام جانور کا شکار کیا ہوا تیرے لیے حلال ہے۔ کیسے حلال ہوا؟ تعلیم کی بدولت، علم کی بدولت۔ میرے دوستو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کتا تعلیم یافتہ بن جائے، اس کو تھوڑی سی عقل اور علم سمجھا دیا جائے، تھوڑا سا طریقہ سمجھا دیا جائے، کہاں ایک کتے کو گھر میں رکھیں، روزانہ نیکیاں کٹ رہی ہے، روزانہ یہ حال ہے، اس کی موجودگی میں رحمت کا فرشتہ تیرے گھر میں نہیں آتا، لیکن وہ تعلیم یافتہ بن گیا، اس کو تو نے تھوڑا سا ہنر سکھا دیا، اب رحمت کا فرشتہ بھی آتا ہے، تیری نیکی بھی نہیں کٹتی بلکہ وہ تیرے لیے رکھنا جائز ہو گیا۔ یعنی یوں کہوں حیوان تھا، علم کی بدولت کتنا بڑا اس کو درجہ مل گیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، اگر تو اور تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، اگر تو مفتی بن جائے، تیرا بیٹا مفتی اور دیندار بن جائے، اللہ کے ہاں تیرا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جس آدمی نے ایمان کے بعد علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کر لیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اس کو اللہ رب العزت دونوں جہان میں اعلیٰ درجے عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجہ نہیں تو کیا ہے؟ پھٹی ہوئی ٹوپی ہو، سنگڑے ہوئے کپڑے ہوں، اسی مسجد کے اندر چودھری بھی ہے، علاقے کا ایم پی ہے، ایم این اے بھی ہے، گھڑی نے جب کہا نا کہ ٹائم ہو گیا، چودھری مسلح پہ نہیں آئے گا، وہ سنگڑے کپڑے، پرانے پھٹے کپڑے والا مسلح پہ آگے آ گیا۔ وہ بھئی کیوں؟ اس کو جلسے میں تو بڑی کرسی پہ نہیں بٹھاتے، جب ووٹ لینے جاتے ہو جب تو اسے آگے آگے نہیں رکھتے، آج کیوں اس کے پیچھے ہو؟ ویسے پوری زندگی پیچھے لگاتے ہو، آج تم پیچھے ہو۔ وہ اقرار کرتے ہیں جی کچھ بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ والے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اسی بات کو تو ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دنیا میں دین والوں کا بڑا درجہ، عام آدمی کوئی، بلکہ کیا بات کروں، جہاں سے بات چلی تھی وہیں ختم کرتا ہوں۔ پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ چلاؤ، لوگوں سے پوچھو، آپ کی ملتان کی سرزمین پر سڑکیں جام ہو گئی، قلعہ کونا قاسم باغ یہ قلعہ فل ہو گیا، پر ہو گیا، جس کو میچ کھیلا جائے تو سیٹیں پر نہیں ہوتی، وہاں پورا میدان پر ہو گیا۔ کیوں آئے یہ لوگ؟ عام آدمی ریٹائر ہو کے بوڑھا ہو جائے، سگی اولاد نہیں پوچھتی،
اور علماء کے بڑھاپے کے اندر اولاد کی تو واری نہیں آتی خدمت کی، اولاد کی واری نہیں آتی۔ علماء نے مجھے بتلایا حاجی عبد الوہاب صاحب ریوڑ والے جب بیمار رہے، آخری عرصہ کافی عرصہ بیمار رہے، تو 5,000 5,000 لوگوں کی باہر لائن لگی ہوتی تھی کہ 1 گھنٹے کے لیے خدمت مجھے کرنے دو۔ 1 گھنٹہ میں پوچھوں حضرت پانی چاہیے، وضو کرا دوں، تیمم کرا دوں، کھانا کھلا دوں، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤں، مالش کروں، پاؤں دباؤں، 1 گھنٹے کی خدمت کا موقع دے دو۔ 5,000 بندے باہر کھڑے ہوتے تھے اور قرآن اندازی کر کے ایک کو اندر بھیجا جاتا تھا، قرآن اندازی کر کے۔ حاجی صاحب ریونڈ کے MNA تھے یا مربوں کے مالک تھے؟ ہاں مربے تھے، لیکن دین کے مربے تھے، مربے تھے، بزنس تھا ان کا بہت بڑا، انٹرنیشنل بزنس۔ اور جب اس بزنس کا عالمی دن ہوتا تھا، عالمی دن میں پورے عالم کے لوگ اپنے پلے سے پیسہ لگا کے، اپنا بسترا اٹھا کے، اپنے کپڑے لے کے، اپنے خرچے پہ سب کچھ لا کر کے وہاں آ کر کے رہتے تھے اس عالمی انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے اور حاجی صاحب کی زیارت کرنے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ کہ دیندار ہے، دین کی فیکٹری لگائی۔ میرے دوستو، ہم بھی دین کی فیکٹری لگائیں، نہیں لگا سکتے تو دین کی جو فیکٹریاں جیسی کیسی چلا رہے ہیں ان کا تعاون کریں، ان سے محبت کریں۔ آج کے بعد میری درخواست ہے، جبری نہیں، درخواست ہے کہ جتنا مجمع آج یہاں بیٹھا ہے وعدہ کریں کہ زندگی میں کبھی کسی دیندار کا شکوہ نہیں کریں گے۔ اپنی آنکھ سے بھی دیکھا نا، اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بہت بڑا کوئی گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، تو آج کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا حافظ قرآن بچہ بھی شامل ہے۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، حافظ قرآن بچہ ہو، کسی مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، مسجد میں جھاڑو دینے والا ہے، تجھ سے تو اچھا ہے، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ تیری نوکری کسی SP DSP کے دفتر میں ہے، اس کی نوکری اللہ کے دفتر میں ہے۔ بڑی قربانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی پابندی کا کام ہے۔ ہم لوگ مسجد میں آ کے 1 منٹ میں اعتراض کر دیتے ہیں، پانی ٹھنڈا نہیں، سردیوں میں پانی گرم نہیں، آج صفیں ٹیڑھی تھی، آج صفیں الٹی تھی، تجھے کیا پتا صف بچھانے والے کو 105 بخار ہو، اس کے باوجود اس نے بچھائی اور ہوتا ہے۔ ہمارے مؤذن بھائی اقبال صاحب کئی دفعہ شدید بخار میں، شدید تکلیف میں آ کے سارے کام کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، آپ کو بتایا بھی نہیں، آپ نے اس کا بخار پوچھا بھی نہیں۔ وعدہ کرتے ہیں سارے، مولوی امیر ہو یا غریب سب کی عزت کریں، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، کچھ بھی ہے مجھ سے اچھا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میری زبان پہ ہر وقت دنیا دنیا ہے، اس کی زبان پہ ہر وقت نہ صحیح، جب وہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، ساتھ ہی پڑھتا ہے سبحانک اللہ، پھر الحمدللہ، پھر بچوں کو پڑھانے بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے، بچوں کا امتحان ہونے والا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا ہے، راتوں کو جاگ کے تمہارے بچوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تیرے سکول مدرسے کے بچوں، سکول کالج کے بچوں کا جو استاد ہے وہ رو رو کے دعا نہیں کرے گا، ایک نماز میں کر دے گا مولا میری محنت ہے ان کو کامیاب کر دے۔ ہم نے ان علماء صلحاء کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ شیخ الحدیث مولانا یاسین صابر صاحب پرسوں دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ عرصہ قبل بیمار ہوئے، شدید تکلیف تھی، آپریشن ہوا، ان سب کے باوجود بچوں کے سبق کی چھٹی نہیں کی، آخری دن بھی حدیث کا سبق پڑھا کے دنیا سے رخصت ہوا۔ میں نے اسی بات پہ کہا تھا، یہاں اگر شاگردوں کو بخاری شریف پڑھائی ہے تو آج جنت میں جنتیوں کو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں انشاءاللہ آج بھی بلند ہو رہی ہوں گی۔ آخری جملہ ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ قدر بڑھ جائے تھوڑی سی اور۔ جب میں غفیر تھا
جنازے میں، بہت بڑا مجمع تھا، اور علماء کے الحمدللہ ہوتے ہیں اسی طرح۔ یہ مجمع اتنا بڑا کیوں لگتا ہے؟ ہم بھی جب دنیا سے جاتے ہیں، جائیں گے، ہمارے لیے بھی لگے گا مجمع۔ کسی کے ہم نے دیکھا 10 آدمی، 8 آدمی، 5 آدمی، کئیوں کو بلا یا آ جاؤ جنازہ پڑھ لو، اور کسی کا اتنا بڑا مجمع۔ یہ مجمع کیوں لگتا ہے؟ یہ اس کو روانہ کرنے کے لیے۔ کوئی ہمارا حج پہ جا رہا ہو، ہم روانہ کرنے جاتے ہیں نا ایئرپورٹ، اور آگے اگر کوئی رشتہ دار ہو اس کو فون کر دیتے ہیں برطانیہ میں، آ رہے ہیں وصول کر لو۔ ادھر 10 گئے ہیں تو 5 ادھر بھی تو ہوتے ہیں۔ ذرا تصور ملاؤ، کل اسٹیڈیم میں رخصت کرنے والے اگر اتنے تھے تو آگے وصول کرنے والے کتنے ہوں گے؟ یہاں اسٹیڈیم میں، بازاروں میں جگہ نہیں تھی، روانہ کرنے والے، حج پہ روانہ، بیرون ملک روانہ، عمرے پہ روانہ، کہیں روانہ، یہاں سے روانہ کرنے والے اگر ہزاروں لاکھوں تھے تو حضور کے ارشاد کے مطابق نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے بے شمار فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ تصور میں لاؤ، روانہ کرنے والے اتنے تھے تو وصول کرنے والے آگے کتنے ہوں گے؟ انشاءاللہ وہ جنت کے مزے لے رہے ہیں، ہم انہیں کچھ بھی کہیں۔ اللہ ہمیں علماء صلح دین والوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، یقیناً آپ کے محبوب نبی کے ارشادات اب بہت زیادہ کثیر تعداد میں پورے ہونے شروع ہو گئے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ مولا اس تھوڑے سے عرصے میں کثیر تعداد میں علماء، تقریباً تمام مسالک کے علماء دنیا سے پے در پے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں۔ مولا سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیا بنے گا۔ کئی بار دل میں آتا ہے پتہ نہیں دجال پیدا ہو گیا ہو، کل سامنے آ جائے، اس کی سختی کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور اس کے سامنے ہم کلمہ کفر کہہ بیٹھے، کلمے والی موت نہ آئے، کفر والی موت آ گئی، مولا کیا بنے گا؟ برباد ہو جائیں گے، روح سیاہ لے کے جائیں گے، کیا بنے گا؟ مولا ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے علماء صلحاء جو موجود ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ رب کائنات، جتنے شیخ الحدیث، جتنے علماء، مفتیان اکرام اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، مولا ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ مولا ان کی زندگی ہمیں بخش دے، مولا ان کی زندگی ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ان کے بغیر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں یہ سیدھے راہ پر چلاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ کہیں بیانات میں غلطی کر جائیں تو یہ لوگ ہماری اصلاح کرتے ہیں، یہ نہ ہوئے ہم شتر بے مہار ہو جائیں گے۔ مولا جو موجود ہے ہمیں بخش دے، یا اللہ ان کی زندگی بخش دے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ کریم میں ہمارے جتنے علماء دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا یاسین صابر صاحب پرسوں جو ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان کی 55 سالہ دینی خدمات کا صلہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات کی صورت میں عطا فرما۔ مولا کم از کم 5500 اونچی منزلہ ان کو جنت عطا فرما۔ رب کائنات ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں جس شکل جس مسئلے کے بارے میں پریشان ہو یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے لوگ مریض ہیں اللہ سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جس مریض نے بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے میرا بھی بیٹا بیمار ہے، سب حضرات دعا فرمائیں اللہ اسے بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کئی لوگ جو ہیں مجھے پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ اذان دینے والا وہ بچہ کہاں گیا، تو ان کو بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا،
ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی مدرسے کا طالب علم ہے. جب پتہ چلا بیٹا ہے میرا تو انہوں نے بڑا ہی جو ہے اس چیز کا افسوس کا اظہار کیا. یا اللہ ان حضرات کو جو ہماری اس مشکل میں جنہوں نے رابطہ رکھا ہمارے پاس ہمیں دلداری کے لیے آئے, سب کو جزائے خیر عطا فرما, بچے کو شفائے کاملہ عطا فرما. ایسے ہی ہمارے بہنوئی ہیں عبد الواجد, ان کی بھی طبیعت خراب ہے, ٹائیفائڈ ہو گیا, اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. ہماری ایک بھانجی ہے ان کو, وہ بھی بیمار ہیں, اور اسی طرح کئی دنوں سے بھائی فاروق کو بھی بخار رہا. یا اللہ سب ہی مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما. مولا اپنی عافیت نصیب فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, گھر بار کی حفاظت فرما, کاروبار کی حفاظت فرما, بیوی بچوں کی حفاظت فرما. مولا بالخصوص ہمارے ایمان کی اور دین والے لوگوں کی حفاظت فرما. مولا اس پورے مجمع پہ اپنا فضل و کرم فرما, تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بھائی نظام صاحب شجاباد سے تشریف لاتے ہیں, شدید بیمار ہیں, آج بھی ان کا فون آیا, دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے. ہمارے اور ہمارے والد صاحب کے بڑے خدمت گزاروں میں سے ہیں, اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.